صاحب آج کل آپ خود خبروں میں بڑے ان ہیں. آپ نے جب سے خاص طور پہ خبر دی نا کہ جو تسلسل ایوانوں کا ہونے جا رہا ہے اور یہ سیٹ اپ جو ہے آگے اس کو لے جانے کے حوالے سے آئینی ترمیم آ رہی ہے, وہ خبریں تو دن بدن ہائپ پکڑتی جا رہی ہیں. نہیں, ہائپ کی بات نہیں. پہلی بات ہے میرا تو خیال ہے صحافی کو خبر نہیں بننا چاہیے, بکاز خبر بنتا ہے پھر تھوڑے عرصے بعد اس کی ایک فوٹو چھپتی ہے, یہ ان کی وہ یادگار تصویر ہے جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے. سو آئی ایم ناٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. یار آپ بھی رپورٹر ہیں, سیدھی سی بات ہے, یہ پولیٹیکل خبریں ایوالونگ خبریں ہوتی ہیں. شروع میں ہر کوئی ڈینائی کرتا ہے. جب 26ویں امینڈمنٹ آ رہی تھی سارے کہتے تھے کیڑی 26 امینڈمنٹ, وہ نہیں جی نہیں ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی, سب کچھ ہوا. پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں 27ویں امینڈمنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں, نہیں جی ابھی نہیں کرا ہے, مگر ساتھ ہی ایک پرووائزو ایڈ ہوتا ہے. مگر دیکھیں ہمارا رائٹ ہے, اگر ضرورت ہوگی تو ہو جائے گی, تو وہ ہو رہی ہے, اس میں چیزیں آ رہی ہیں بالکل. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ یہی پیٹرن ہے. مالک صاحب ابھی تو حکومت کو 1.5 سال جو ہے وہ تقریباً مشکل سے ہوا ہے, لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سٹیج پہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سیٹ اپ اس کا تسلسل جاری رہے گا اور ابھی سے آئینی اس کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے, ابھی تو شاید اس میں وقت نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک کوزائے ڈیموکریٹک کلچر ہے. ہماری پاپولر پالیٹکس سے زیادہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. جو اقتدار میں بھی آتا ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے پاپولر پالیٹکس کا, آپ نے ایکس نمبر آف سیٹیں جیت لیں مگر آپ نہیں آ سکتے جب تک آپ کی چیزیں طے نہیں ہوتی. خان صاحب بھی آئے, ان کی بھی اداروں کے ساتھ چیزیں طے ہوئیں. نواز شریف صاحب ایک سے زیادہ بار آئے, تب بھی چیزیں طے ہوئیں. ان کا جانا بھی طے ہوا, پھر آنا بھی طے ہوا. تو جب پاور پالیٹکس ہوتی ہے تو اس کی ایک نیچر ہے, اٹس اے بیسٹ, اٹ ہیز ٹو فیڈ اٹ سیلف. جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو نیچرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے, اگر آپ کی ٹوٹل پاور ڈیموکریٹک نہیں ہے, ووٹ پہ نہیں ہے, تو پھر آپ خالی پرفارمنس پہ نظر نہیں رکھتے, آپ کندھے کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں پیچھے کون کھلوتا ہے اینڈ میرے نال خوش ہے نہیں خوش ہے گا. دین یو کیپ اسٹرینتھنگ دیٹ پاور. یہ ایک نیچرل چیز ہے, آپ اپنی پاور بلڈ اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے آج دیکھ لیں, آج جو سسٹم چل رہا ہے, 1 پیج کی ہم بات کرتے ہیں, 1 پیج پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے, 1 پیج پہ پارٹی نہیں چلتی. آج گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, جو یہ بقول خواجہ آصف صاحب کے ہائبرڈ سیٹ اپ ہے بڑا اسٹرانگ ہے, زبردست چل رہا ہے, اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ چل رہا ہے. جو ان کے پلان تھے وہ سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں, پی ٹی آئی کے جتنے پلانز ہیں الٹے پڑ رہے ہیں. سو ان کی ٹینڈنسی کیا ہے, ہم اور مضبوط ہو جائیں, اور اس لیے آپ چیزیں دیکھیں گے. یہ مالک صاحب یہ چیزیں تو ہم سنتے تھے پی ٹی آئی دور میں بھی 2028 تک کے پلان تھے, لیکن وہ چیزیں اور طرح سے ہو گئیں. تو لیکن اس مرتبہ اور اس دور کے پلانز میں آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھیے نیچر آف ارینجمنٹ ہے نا, نیچر آف ارینجمنٹ میں کیا چینج ہوا. عمران خان صاحب آئے, بہت پاورفل تھے, بہت پاپولر تھے, وہ پاپولر ابھی بھی ہیں, لیکن پاور میں آیا تو انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے بل پاس کرانے ہوتے تو میں ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتا تھا, میں نے اٹینڈنس پوری کرانی ہوتی تھی میں کہتا تھا. یہ ریالٹیز ہیں. جب تک آپ ان ریالٹیز کے مرہون منت ہوں گے تو پھر آپ پہ وہی رولز آف گیم اپلائی ہوں گے. آپ چاہیں گے ادھر سے ہی پاور پکڑ لو, قانون چینج کر کے اپنے آپ کو, بیکاز آپ انشور ہوتے ہیں. آپ کو جب یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ میری ساری پار پاپولر پار نہیں ہے, تو پھر دوسرے آپ اپنے باکسز ٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیچر بدل جاتی ہے تھوڑا سا اسٹائل بدل جاتا ہے, لیکن اگر ایکویژن یہی ہے کہ اگر میں نے اسلام آباد میں گورنمنٹ چلانی ہے اور مجھے پنڈی چاہیے, تو پنڈی میں جو بیٹھا ہوگا اس کی پرسنالٹی کے مطابق کچھ چینجز آئیں گی. جب ضیاء الحق صاحب آئے سارے لوگوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی. مجھے یاد ہے جنرل مشرف آئے تو انہوں نے پکنیز والی اپنی فوٹو تھی, 2 انہوں نے پکنیز کے اٹھائے ہوئے تھے, کتے اٹھائے ہوئے تھے. اسی رات کو, اس سے 1 رات پہلے تک میرے پاس ایک پکنیز تھی, تو میں اس کے لیے بھی نا ایک میٹ ڈھونڈ رہا تھا. کوئی 35,000 کا پپی ہوتا تھا اس کا. اگلے دن مشرف صاحب کی فوٹو چھڑنے کے بعد وہ 78,000 پہ چلا گیا. ادھا پاکستان جیسی نا ایلیٹ, اسلام آباد کی پار لیٹ, سارے پکنیز لبنے شروع ہو گئے. ضیاء اللہ کے زمانے میں لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھتے دیکھا, ٹھیک ہے. اور سو یہ نیچر آف انگیجمنٹ وہی ہے, مینر آف انگیجمنٹ پرسنالٹی وائز چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو اور خاص طور پہ عوام کو اس سے نقصان ہوا ہے جب سیاسی جماعتوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ووٹ کی تو طاقت میٹر ہی نہیں کرتی اور اپنے معاملات دوسری جانب ٹھیک رکھیں. خود حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور پھر اس سے وہ ڈیلیور کرنے والا معاملہ یہ تو متاثر نہیں ہوگا. عدیل, ہمارے ملک میں پرابلم ڈیموکریسی کا فوج نہیں ہے یا یہ گریب نہیں. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کا مسئلہ یہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے.
جب آپ کے اپنے گھر میں جمہوریت نہیں ہوگی, اگر گھر کے بچے بدتمیز ہوں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو محلے والوں سے بدتمیزی کریں گے. اگر آپ کی اپنی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں آپ اور میں بیٹھ کے بھی شرط لگا سکتے ہیں اگلے 30 سال کون ہوگا؟ یا بلاول ہوں گے, بلاول نہیں ہوگی تو آسفا ہوگی, آسفا نہیں ہوگی تو ان کے خاندان کا کوئی اور ہوگا. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کی قیادت یا میاں صاحب کریں گے, شہباز صاحب کریں گے, یا مریم کریں گی, مریم کے بعد اگر حمزہ کی کہیں لاٹری نکل آئی ورنہ جنید کریں گے. اے این پی ایک پروگریسو جماعت ہوتی تھی, ولی خان سے شروع ہوئے, اسفند یار ولی پہ آئے, اب ایمن ولی پہ چلے گئے. جے یو آئی ایف مفتی محمود سے شروع ہوئے, مولانا فضل الرحمان, ان کے بھائی, داماد بھائی, ان کے کزنس سارے. وہ مجھے بتا دیں کس پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے, کس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ جب یہ خان وادے لیکن خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ہاں, کہ اب خان صاحب تو ابھی ریسنٹ فنومنن ہے نا پاور کاؤنٹ کا, 26 سال سے وہ سیاست میں ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے وہاں بھی کتنا پریشر پڑ رہا ہے. اتنی پارٹی سپلٹ کر دی گئی ہے, اتنے گروپ بنے گئے ہیں کہ اب لوگ خود کہنا شروع ہو گئے ہیں یار یا علیمہ بی بی آگے آ جائیں یا ان کے بیٹے باہر سے آ جائیں تو سارے ایک یونیفائنگ فیکٹر ہوگا. ہماری سوسائٹی عادی ہو گئی ہوئی ہے خان بادوں کی. ہم ڈیموکریسی باتیں بڑی کرتے ہیں. مجھے بتائیں اسکینڈل ہوا اس کا سرے پیلس کا, ایک پیپلز پارٹی والے نے کہا کہ زرداری صاحب جواب دیں سرے پیلس کا. ایون فیلڈ کا اسکینڈل ہوا, ایک پی ایم ایل این والوں نے کہا کہ جی آپ ایون فیلڈ کا جواب دیں. یہاں جس کا جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے نا, یہ اس کو زمینی خدا بنا دیتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ہو, چاہے پی ایم ایل این کا ہو, چاہے عمران خان صاحب ہو. ان کے فالوورز ہیں, وہ اس کی بات نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے بس جو خان صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو زرداری صاحب. دس از ناٹ ڈیموکریسی. جب آپ ڈیموکریٹک ملکوں سے بات کرتے ہیں, ان کی اب دیکھتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ جب اوباما کا الیکشن تھا تو اوباما جب بنا ہے اس سے پہلے کوئی اوباما کو جانتا نہیں تھا. پارٹی پرائمریز میں گیا, نکل آیا, ٹھیک ہے, جس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اور میں آج پریڈکٹ نہیں کر سکتے انگلینڈ کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کہ اگر وہ ٹوری کا ہے یا لیبر کا ہے. آپ کو اس وقت امریکہ میں ٹرمپ کا سب کو پتہ ہے, اس سے پھر اگلی باری کوئی گیم کر جانی ہے, لیکن کسی کو ڈیموکریٹک پارٹی کا اگلا لیڈر نہیں پتہ کون ہوگا کینڈیڈیٹ. یہ ہوتی ہیں ڈیموکریسیز. ہمیں اگلے 35 سال کا پتہ ہے کہ کون ہوگا پیپلز پارٹی کا, کون ہوگا اس کا. آدھی جگہ تو ہمیں الیکشن کا رزلٹ بھی پتہ ہوگا کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا. بٹ ڈیموکریسی جب تک آپ کی پارٹیز میں ڈیموکریٹک کلچر نہیں آئے گا, ملک میں کیسے آئے گا؟ سر یہ بتائیے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ کوئی ایسی لسٹ ہے کہ جو سامنے آئی ہے, کوئی کرپشن کی ایسی لسٹ ہے, وہ کون لوگ ہیں, کون سے نام ہیں اس پہ تھوڑا سا نا کنفیوژن ہو گیا. جس طرح اس کو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح یہ خبر بعد میں چلی گئی. ہوا یہ کہ 1 جون میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, جو ہو رہی تھی ادھر اسلام آباد سے باہر ہو رہی تھی. وہاں پہ ڈیورنگ ڈسکشن ایک چیز کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جی ہنڈریڈز آف بلینس, تھاؤزنڈز آف بلینس کی تو جی کرپشن ہو رہی ہے وہاں. جی کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹیرینس کے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز اور اسکیمیں ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ, اور پچھلے 2-2.5 سال کے اندر 3 سال کے اندر کوئی 2,500 ارب سے زیادہ ہوگی. اس میٹنگ میں جو ایک صاحب تھے, واز اے آفیسر, ان کو کہا گیا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اور کام کر کے ذرا لائیں. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی میں, اور اس کے اندر کچھ کافی لسٹیں بنی ہوئی, اور وہاں پہ بڑی سینسٹیو باتیں بھی ہوئیں. سو دین اٹ واز سیٹ کہ نہیں آپ اس طرح کریں, تقریباً 500 جو اسٹرانگسٹ کیسز ہیں وہ تو پہلے تیار کریں نا, ہم 500-600 بلین تو پہلے ریکور کریں ان فیز 1 میں, اور پھر آگے چلے گی بات. پھر اس کے اندر ڈائریکشنز دی گئیں, کچھ چیزیں, کچھ انسٹیٹیوشنل لوگوں کے ذمہ داریاں لگائی گئیں. پھر اس میں جو آپ کا فیٹف یونٹ ہے وہ بھی سارا. سو وہ اٹس ڈڈ ناٹ اسٹارٹ آف ایز سم تھنگ پلانڈ. ایک ڈسکشن سے بات ہوئی, پھر اس کو فردر کھنگالا گیا, اور اس کے بعد اب یہ دس از ہاؤ اٹ از پروگریسنگ.